بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، جس نے اس قرآن کریم کو اپنے بندے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ ساری جہان والوں کے لیے وہ ڈرانے والا بنے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی کہ وہی خالق کائنات، مالک، حاکم، مربی اور پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کی تعظیم لائق و زیبا ہے کہ ہم اسی کی تعظیم کریں۔ اسی طرح سے گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات والوں کے لیے ہدایت دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد اور تمام اصحابہ کرام پر۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو اللہ ہی تعالیٰ سے ڈرو اور سچی بات کہو، اس طرح سے یصلح لکم اعمالکم، تب جا کر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ کی اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا وہی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ ٹھوس اور نفع بخش بات اپنے اندر محتوی اور مشتمل رکھتی ہے۔ میرے دوستو، سب سے سچی گفتگو اور بات اللہ کی کتاب میں پنہا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، جب ہم قرآن کریم کے سلسلے میں اور ان لوگوں کے سلسلے میں جو قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، ہر مسلمانوں کے دل میں ایک عجیب سی چاہت بڑھ اٹھتی ہے، خواہش اٹھتی ہے کہ وہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں میں سے بنیں، اور اس بات کے حریص ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے اور اتقان کے ساتھ یاد کرنے والے بنیں، اس کے احکام کو اور اس کی حکمتوں کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ اور کیسے نہ ہو جبکہ یہ اللہ رب العالمین کا جو جل جلالہ ہے، جو سب سے عظیم ذات ہے، جس نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اس کی کتاب اور اس کی گفتگو کو، اس کی کلام پاک کو یاد کرنے کے سلسلے میں انسان کیسے نہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں سننے کے بعد چوکنا ہو اور ان کے دلوں کے اندر شعاعیں جگیں، ان کے دلوں کے اندر وہ روشنی پھوٹ پڑے جو ایک اہل ایمان کے لیے پھوٹنی چاہیے۔ اللہ کے بندوں، بالخصوص اس زمانے میں جہاں زمانہ اور وقت بدل چکا ہے اور سارے طرف سے فتنوں کا دورہ ہے، انٹرنیٹ کا اور میڈیا کا زمانہ ہے، اور زہر آلود بغاوت کی چیزیں، فحاشی کی چیزیں، زہر آلود انٹرنیٹ کے اندر وہ اشیاء آتی ہیں جو ہمارے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں سب کو برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ آج وہ زمانہ ہے جہاں ہم ہر طرح کے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہی لوگ بچ پاتے ہیں جن پر اللہ کا رحم و کرم ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے فتنے کے دور میں کسی کو بچنے کی امید نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی کتابوں کے اندر تدبر کرنے، غور کرنے کے بعد اس کو ہدایت مل کر رہے گی۔ اس کتاب کو عملی جامہ پہنائیں اور اپنی زندگی کا منہج اور راستہ بنا لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، کہ جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ قیامت کے دن اسے بدبخت شمار کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں تکفل اللہ لمن قرأ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ضمانت لے رکھی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو غور و فکر کرتا ہے اس کے اندر، اور اسی کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ یضل فی الدنیا، کہ نہ دنیا میں وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی فی الآخرہ، نہ آخرت میں وہ بدبخت لوگوں میں
167 لوگوں پر مشتمل تھی. 167 حفاظ قرآن نے تخرج حاصل کیا, وہ فارغ ہوئے قرآن کریم کی حفظ کر کے. بڑے بڑے حضرات ملک کے شرکت کی. اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے جو محنتیں کی, ان تمام مخلص لوگوں کی جو اس کے لیے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے لوگ ان محل کی طرف اور ان گھروں کی طرف جو خاص کیے گئے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کرنے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے. معزز سامعین کرام, تمام گارجینوں کو اور ان تمام طلابوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں. یقیناً اس طرح کی مجلس کا اور جلسہ گاہ کے انعقاد کے بعد ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی کے ساتھ, اسی کے ساتھ لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ سب سے بہتر بات ہے مما یجمعون, وہ جو کچھ دنیا میں کما رہے ہیں. معزز سامعین کرام, اکثر علماء کرام اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ فضل سے مراد اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے اور رحمت سے مراد دین اسلام ہے. معزز سامعین کرام, جسے بھی قرآن کا نصیبہ ملا, جسے بھی اسلام کی دولت ملی, چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. وہ خوشی منائیں کہ اگر نبی مکرم نہ آتے تو یہ قرآن نہ اترتا. اور کیسے ہم خوش نہ ہوئے ان قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں کے سلسلے میں جن کی عظمت اور جن کا درجہ بڑا بلند ہے, جن کا مقصد بہت ہی خوبصورت ہے, اور یہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم کی رحمت ان کے اوپر ہو. رسول اکرم نے فرمایا ہے, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٍ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہ کوئی بھی قوم کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے تعلیم اور احکام کو سیکھتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور سکونت ان پر نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں, یعنی فرشتوں میں. دوستو, یقیناً یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہی ہیں جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں تر و تازہ رہتی ہیں, جن کے منہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام خوشبو کرتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں, جن کی چمڑیاں اللہ کی عذاب سے محفوظ رہیں گے. فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان اللہ لا يعذب بالنار قلبا وعلى القرآن, کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس دل کو جہنم کا آگ کا عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن کریم کو اپنے اندر گھروندہ کیا, جگہ دیا, قرآن کی حفاظت کی, قرآن کو یاد کیا. قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے اور یاد کرنے والے حفاظ قرآن ہی یقیناً اہل علم ہیں. فرمایا اللہ نے, بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں کے اندر مدفون ہیں, جو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. یہی لوگ سب سے بہتر امت کے لوگ ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے. اور یہ چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود مردوں کی فہرست میں بڑے عمر میں ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے؟ جب وہ امامت کا وقت آتا ہے تو یہی حفاظت کرنے والے, قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو, حفاظ قرآن کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے اس قول کے پر عمل کرتے ہوئے, یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ, کہ قوم کی امامت وہ کریں گے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں, یعنی سب سے زیادہ جن کو قرآن پاک یاد ہے. یہی بڑوں پر بھی مقدم ہوتے ہیں, فقیہوں پر بھی مقدم ہوتے ہیں. کیوں نہیں؟ اللہ اکبر مومنوں, ہم نے اس مجلس میں بہت سارے ایسے مبارک چہروں, نوجوانوں, بوڑھوں, بچوں کو دیکھا, عرب عجم سب کو دیکھا, جس کو دیکھ کر کے اللہ کا قول یاد آ رہا تھا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے
نصیحت کے لیے آسان فرمایا ہے تو ہے کوئی جو اس کے اندر تدبر کر غور کرے. طوبا لمن حفظ الکتاب بصدرہ فبدأ وضیعا کالنجوم تعلقا. خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو یاد کیا اور وہ ایسے چمک رہے تھے، ظاہر ہو رہے تھے جیسے ستارے آسمان میں چمکتے ہیں. اللہ اکبر، یا لہا من نعمہ، یا لہا من نعمہ. کتنی عظیم نعمت ہے جن کو قرآن کریم پڑھنے والوں کو قیامت کے دن کہے جائے گا اقرا ورتل، اور پڑھو اور اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھو ترتیل کر کے، ورتقے، اور اپنی منزل کو چھوتا چلا جا. اے دوستو، فرمایا اللہ نے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو روزیاں ہم نے انہیں دی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں رازدانہ طور پر اور چھپے طور پر اور دکھا کر. یرجون تجارت لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو لگاتے ہیں، جن کی تجارت کبھی رائجہ نہیں جائے گی، گھاٹا نہیں دے گا. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور مزید اپنا فضل اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، یقیناً قرآن کریم کا حق ادا کرو. مومنوں، قرآن کریم کے پروجیکٹ، قرآن کریم کی حفاظت اور قرآن کریم کی حافظ بنانے کے لیے قرآن کے محلات تیار کرنا، مدرسے بنانا، یہ وہ پروجیکٹ اور وہ مشروع ہے جو تجارت کبھی خسارے میں جانے والی نہیں ہے اور نہ کبھی وہ غیر سود مند ہے. اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کہا جائے گا کہ اقرا ورتق ورتل، کہ پڑھو اور چڑھتے چلا جاؤ. اور ایسے ہی جیسے دنیا میں تم قرآن کی ترتیل کرتے ہوئے کرتے تھے، آج بھی تم پڑھتے ہوئے چلے جاؤ. تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تک تمہاری آیت ختم ہو جائے گی. ہمارے لیے فخر ہے، حق ہے کہ ہم فخر کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اور ان کی قدر کریں اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کی طرح سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ آپ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں کی اور بزرگ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کریں اور ان کی وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور وہ بادشاہ جو انصافر ہے ان کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے. اور آخرت میں یقیناً ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے. مبارک ہو ان تمام لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں، گارجینوں کے لیے. اور کیوں؟ فالماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، کیونکہ قرآن کریم کے جو ماہر ہیں وہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. ان والدین کے لیے مبارکبادی ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی اور تاج کا، وقار کا تاج پہنانے کے قابل بنایا اپنے بیٹوں کو. حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حامل القرآن یؤتی الملک بیمینہ والخلد بشمالہ، کہ جو قرآن کریم کو سنبھالنے والے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی اور اس کے سر پہ وقار کا تاج پہنایا جائے گا اور ان کے والدین کو ایسا پوشاک پہنایا جائے گا جس کا موازنہ دنیا کے کسی دولت سے نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ان دونوں سے کہے گا، وہ دونوں کہیں گے یا ربی انا لنا ھذا، یہ نعمت ہمیں اللہ تو نے کہاں سے دیا، کیوں دیا؟ فیقال، تو ان کو جواب ملے گا بتعلیم ولدکم القرآن، تم نے جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا اس وجہ سے. امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. مومنوں، اس مبارک سفر میں جو قرآن کریم کی حفاظت اور یاد کرنے کا، حفظ کرنے کے تھا، ہم نے ان نوجوانوں کو اور ان مبارک چہروں کو دیکھا جن کو میں نے اپنے کانوں سے اس زبردست خوبصورت آواز میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، جو دیکھ کر دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی لہر اٹھی اور دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہم مزید ایسے کام کریں جس سے ہمارے قوم کے اندر، مسلم امت کے اندر ایسی نسل تیار ہو. اور ہم کہتے ہیں آپ اور ہم سب مل کر
اس طرح کی کوشش کریں کہ کہیں قرآن کریم کی حفاظت کا کرنے والوں کا مدرسہ، قرآن کے حفاظ کے لیے وہ تعلیم گاہ بنائیں جہاں پر قرآن کریم کو یاد کیا جائے. کیونکہ دوستو ہماری اسی مخلص عمل کی وجہ سے اور ہمارے ایسی ترتیبیت کی وجہ سے دنیا کا اندھیرا چھٹے گا اور ظلامت اور گمراہی ختم ہوگی اور اللہ کا پیغام عام ہوگا اور طہارت و پاک دامنی کا لوگ اپنائیں گے اور دنیا سے ہر طرح کی تاریکی ختم ہوگی. اور جان لیجئے وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. آپ یاد کر کے، یاد کرا کے، تیار کر کے، محنت کرا کے، رغبت دلا کر، مدرسے بنا کر، لوگوں کے اس کے طرف آمادہ کر کے جو بھی عمل کرتے ہیں مال کی شکل میں، محنت کی شکل میں، ان تمام کی عمومیت ہے قرآن کریم کے اندر. وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فهو یخلفه، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے قیامت کے دن ذخیرہ اندوزی کر کے رکھے گا. وہی زبردست رزق دینے والی ذات ہے. سن لیجئے والدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف دعوت دینے والا یا بھلائی کی طرف بلانے والا بھلائی کو کرنے والے کی طرح ہے. لیکن افسوس اور خسارہ ہے، نقصان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب سے روکتے ہیں، اللہ کی کتاب کو یاد کرنے سے روکتے ہیں، اپنی زبان سے، خواہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یا لوگوں کو کسی بھی طریقے سے آڑے آ کر کے اللہ کے دین کو سیکھنے سے روکتے ہیں اور طرح طرح کی تہمتیں ان لوگوں پر تولتے ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، خواہ وہ مرد یا عورت ہوں. میرے دوستو بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کام کرنے والوں پر آوازیں کستے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ایسے شک میں ڈالنے والے لوگوں سے دور رہیں اور ان کی باتوں پر کان نہ رکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل قرآن بنائیں، کیونکہ اہل قرآن ہی اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.